جنگ کے اس پہلے مرحلے میں ہی باغیوں کی افواج قدیم مصری سلطنت کی شاہی افواج کو، جو کہ قدیم مصری سلطنت کی ان شاہی افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہوریم ہیب کے بغیر ہی اس مارکے میں شریک ہوئی تھی، باغیوں کے مقابلے میں بہتر فوجی حکمت عملی نہ ہونے کے سبب پسپائی کی طرف مجبور ہو رہی تھی۔ ابھی فرعون توتنو خامون زمین پر گرنے کے بعد سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کی اپنی فوج کے ایک سپاہی کی رتھ گاڑی جسے وہ تیزی سے میدان جنگ میں دوڑا رہے تھے کہ ان کی رتھ گاڑی کا ایک پہیا بے خیالی میں اچانک فرعون توتنو خامون کی دائیں ٹانگ کی ران کی ہڈی کے اوپر سے تیزی سے گزر گیا، جس سے ان کی ران کی ہڈی اسی وقت اسی مقام سے ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی تھی، جس سے درد کے مارے ان کی چیخیں نکل گئیں اور وہ اس تکلیف سے کراہنے لگے۔ ابھی فرعون توتنو خامون اس اچانک افتاد اور زخموں سے ہونے والی تکلیف سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ اس حادثے کے فوراً بعد ہی آنن فانن ان پر ان کی بدقسمتی کا ایک اور حملہ ہو گیا۔ اس مرتبہ ایک بار پھر اتفاقاً اور فرعون توتنو خامون کی بدقسمتی سے قدیم مصری افواج کا ایک اور سپاہی جو کہ اپنی رتھ گاڑی کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں تیزی سے دوڑا رہا تھا، اس کا گھوڑا میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے تیزی سے دوڑتے ہوئے فرعون توتنو خامون کے زخمی ہونے کے اس مقام پر پہنچ گیا اور اپنی تیزی کے باعث فرعون توتنو خامون کے سینے کو رونٹتے ہوئے ان کے جسم کے اوپر سے تیز رفتاری سے گزر گیا، جس سے فرعون توتنو خامون کی اسی وقت ان کے سینے کی بہت ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے پیلوس کے فریم کی سب سے بڑی ہڈی بھی اسی وقت ٹوٹ گئی۔ فرعون توتنو خامون کے جنگی حادثے میں شدید زخمی حالت میں ہونے کی اطلاع میدان جنگ میں جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیل گئی۔ فوری طور پر فرعون توتنو خامون کو انتہائی زخمی حالت میں تیز رفتاری سے ایک ایمبولینس طرز کی جنگی گھوڑا گاڑی میں لٹا کر تیز رفتار شاہی گھوڑوں کی مدد سے تھیبس کے شاہی محل میں پہنچایا گیا، جہاں پر موجود شاہی معالج اور سرجن داغی نے فوری طور پر شاہی محل میں پہنچ کر فرعون توتنو خامون کے زخموں کا تفصیل کے ساتھ معائنہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہمراہ دیگر شاہی معالجین کے ساتھ مل کر فرعون توتنو خامون کے جسم کے کئی شدید متاثرہ حصوں کا معائنہ کرنے کے بعد ان کی جان بچانے کی جان توڑ کوشش شروع کر دی، مگر اس دوران انہوں نے فرعون شاہی خاندان کے افراد کو ان کے مزید زندہ رہنے کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی تھیبس کے شاہی محل کے شاہی خاندان کی خواتین نے آہو بکا کا منظر پیش کرنا شروع کر دیا۔ دوران علاج کچھ ہی دیر بعد شاہی معالجین نے فرعون توتنو خامون کی روح کفسر انصری سے پرواز کر جانے اور ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ جنرل ہوریم ہیب کی شمال میں ہٹی ریاست سے جنگ کے لیے روانگی۔ ابھی فرعون توتنو خامون قدیم مصری سلطنت کے جنوب میں واقع نیوبیا اور ایشیاٹک قبائل کی طویل عرصے سے جاری ریاستی بغاوتوں اور ان کے سرحدی حملوں کو کچلنے کا مارکا سر کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچے ہی تھے کہ اس دوران ہٹی افواج نے مصر کی شمال سرحد پر حملہ کر دیا۔ قدیم مصری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہوریم ہیب کو اس بڑے سرحدی حملے کا جواب دینے کے لیے فوری طور پر خود قدیم مصری سلطنت کی شمالی سرحدوں کی حفاظت کے لیے روانہ ہونا پڑا، جہاں پر ہٹی میں قدیم مصری سلطنت کے سرحدی مقام قادیش میں ہٹی اور مصری افواج کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ مصر کی بادشاہت کے حصول کی کوششیں۔ قدیم مصری زبان ہیروگلفس کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم مصری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہوریم ہیب ہی دراصل فرعون توتنو خامون کی نیوبیا کی جنگ میں ہلاکت کے بعد قدیم مصری سلطنت کے اصل امیدوار تھے، مگر چونکہ وہ فرعون توتنو خامون کی نیوبیا کی جنگی مہم کی طرف روانگی کے فوراً بعد ہی قادیش کی جنگی مہم سر کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ فرعون توتنو خامون کی موت کی خبر سے لا علم تھے۔ قدیم مصری سلطنت کے شاہی فرمان کے مطابق شاہی خاندان کا وہ فرد ہی اگلی بادشاہت کے مقام کے لیے اہل ہو سکتا تھا جو کراؤن پرنس ہو یا کو ریجنٹ ہو، اور وہ مرنے والے بادشاہ کی تدفین کا مکمل بندوبست بھی کرے۔ قدیم مصری سلطنت کی بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے فرائنا انخ سنمون کے نانا ایا نے بادشاہت کا امیدوار بننے کے لیے قدیم مصری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہوریم ہیب کے خلاف ایک کامیاب سازش تیار کی، اور انہوں نے اس مرحلے میں قدیم مصری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ہوریم ہیب کی تھیبس کے شاہی محل میں عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرعون توتنو خامون کی موت کے بعد ان کی تدفین کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی۔
فرعون طوطا خامن کی میت کی ممی کی تیاری اور تدفین۔ فرعون طوطا خامن کی موت محض 18 یا 19 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ ان کا اتنی چھوٹی سی عمر میں انتقال کر جانا پوری قدیم مصری سلطنت کے عوام کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ قدیم مصری سلطنت کے واحد فرعون بادشاہ تھے جن سے قدیم مصری سلطنت کی عوام دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ قدیم مصری سلطنت کی عوام کو جب اپنے محبوب فرعون بادشاہ طوطا خامن کی میدان جنگ میں ناگہانی موت کی خبر ملی تو پوری قدیم مصری سلطنت کی عوام سوگوار ہو کر غم میں ڈوب گئی تھی۔